باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مدت کے بعد آپ کے سامنے پھر آئے ہیں اور الہام کو دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. آج کا سلسلہ گفتگو برابری، جس کو انگریزی میں ایک طرح سے ایکوالٹی کہیں گے، عربی میں مساوات کہیں گے، ہندی میں سمتا کہیں گے، اس کے بارے میں ہم لوگ آج کچھ گفتگو کریں گے، اور خاص کر اس بات پر کہ جو ہم لوگوں کی ذہنوں میں، خاص کر وہ لوگ جو ایک جمہوریت میں رہتے ہیں یا کسی بھی سیاسی نظام میں رہتے ہیں، برابری کو ہم کو کیسے سمجھنا چاہیے. سماجک برابری جس کو کہیں گے، معاشرتی سوشل ایکوالٹی، اکنامک ایکوالٹی الگ، ایک بنفس خود ایک انسان کس طرح سے دیکھا جائے کہ اپنے سماج میں وہ اوروں کے برابر ہے یا نہیں. اور اس سے بھی ایک کٹھن سوال یہ ہے کہ برابری نام کی چیز بھلا ہے بھی یا نہیں ہے، یا فقط ہم کو کتابوں میں ملتی ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک اشارہ ہم کو ملتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ کسی پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتا ہے الا یہ کہ وہ برداشت کر لے. یعنی ظرفیت، کیپیسٹی کا خاص ایک لحاظ کیا گیا ہے کہ ہر آدمی کی اپنی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، ایک لحاظ ہوتا ہے. اسی طرح شریمد بھگوت گیتا میں برابری کو یوں سمجھایا گیا ہے کہ ارجن کرشن جی سے پوچھتے ہیں کہ آپ اصل یوگی کی پہچان بتائیے، تو وہ کہتے ہیں کہ اصل یوگی کی پہچان یہ ہے کہ جو اپنے سکھ میں اوروں کا سکھ، اپنے دکھ میں اوروں کے دکھ میں اپنا دکھ، اوروں کے سکھ میں اپنا سکھ، اور برابری کی دشا، سمتا کی دشا سے سب کو جو دیکھتا ہو. تو یہ ایک آئیڈیل ہے. کیا یہ ممکن ہے؟ اسی پر آج گفتگو کریں گے، اور آپ اپنے اس پر نظریے. گفتگو تو شروع ہو ہی گئی ہے اور بات بہت اہم کہی گئی. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ یہ بہت ہی سامنے کی چیز ہے کہ برابری کا جو تصور ہے، اس کا پس منظر کیا ہے. ہم کیوں برابری کی بات کر رہے ہیں؟ برابری کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں کہ جس میں جمہوریت جو ہے وہ اس کو بہت ہی اہمیت دی گئی، چونکہ وہی نظام حکومت ہے اور اسی کے ذریعے چلایا جا رہا ہے. تمام کاروبار، تمام انتظامات وغیرہ اس کے برابر، اسی نظریے کے تحت ہوتے ہیں. اس کا ایک اہم جز ہے برابری. برابری کا جہاں تک مجھے علم ہے، تصور جس طرح سے آج ہمارے ذہنوں میں ہے، اس طرح سے شاید بہت پہلے، یعنی 1000-1500 سال پہلے نہیں تھا. اور اس کی سبب ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ یہ تصور اس وقت زیادہ اہم ہوا اور اس میں لوگوں نے سوچنا شروع کیا اس کے بارے میں، جب یورپ میں 17ویں اور 18ویں صدی میں ایک ہیجان تھا ذہنی اور عقل کا، سوچ کا، فکر کا، کہ جس میں بہت سے لوگ سوال کر رہے تھے، خصوصاً مذہب کے سلسلے میں، اور جو فطری دنیا ہے، نیچرل ورلڈ جسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں باتیں کرتے تھے کہ یہ کس صورت سے سارا نظام قائم ہے. اس کے تحت میں مختصر کر کے یوں کہوں کہ ایک نظریہ یہ آیا کہ انسان سب برابر پیدا ہوتے ہیں. اب ہمارے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے ہیں کہ کل مولود یولد علی فطرت اللہ، سب بچے جو ہیں وہ اللہ کی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں. تو یعنی کیا؟ یعنی برابر ہوتے ہیں ایک طرح سے، مگر وہ برابری جو بعد میں آئی ہے وہ اس میں ذرا سا اس میں فرق ہوا. اب اتنی سی بات اور یہ ہے کہ اس کے باوجود خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اور ان کے بعد بھی درجے قائم کیے گئے. یہ ایک دو حرف کہہ کے میں پھر دور حاضر کی طرف آ جاؤں گا. وہ یہ تھے کہ ایک بات قرآن مجید میں جہاں یہ ہے کہ ہم نے کسی شخص کو اس کی ظرفیت سے زیادہ تک اس سے ہم توقع نہیں کرتے ہیں، نہ اس پر ہم بار ڈالیں گے.
اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. اگر بیمار ہے تو نماز کیسے پڑھے, اگر معذور ہے تو کیا کرے کیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ سماج میں, معاشرے میں باعزت کون شخص ہے, کون ایسا آدمی ہے کہ جس کی بات کو زیادہ سننا چاہیے. اور اس کے لیے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اب یہ تقویٰ کی جو یہاں بات ہے اس پر ایک پورا ایک الہام ہو سکتے ہیں, الہام کی نشستیں ہو سکتی ہیں. مگر تقویٰ کی اگر یہ معنی سمجھا جائے, ایک معنی کہ تقوی کے معنی خدا کا موجود ہر وقت ہونا اور اپنے ہمارے جو اعمال ہیں ان پر خدا کی, اللہ کی نگاہ ہونا, اور لہٰذا اپنے کو اس کا جواب طلب سمجھنا, یہ چیز تھی. اب فرق کیا ہوا جب 17ویں اور 18ویں صدی میں لوگوں نے, یورپ نے اللہ کے تصور ہی سے گریز کرنا شروع کیا, اور جب اللہ کو اپنے ذہنوں سے ہٹا دیا تو اس کی جگہ کے اوپر وہ ایک نیا نظام لائے جو ان کا خود بنایا ہوا تھا, جو جمہوریت کہتے ہیں کہ اس میں سب برابر ہوتے ہیں. اس میں کہیں پر یہ نہیں ہے, اور بعد میں تفصیلات میں ہے کہ تصور کیا ہے برابری کا. یہ آپ بہت دلچسپ بات دیکھیے گا کہ تصور کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ قانون کے سامنے سب برابر ہے. میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ ایک شخص جس کے گھر میں فاقوں پر فاقے ہو رہے ہوں اس کی خطا سے نہیں, بلکہ ایسی بہت سی جگہیں ہیں جہاں نوکری نہیں ملتی, جہاں مصائب ہیں, مشکلیں, اور وہ مجبور ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں جا کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرے اور یا فاقوں سے مر جائے, تو وہ یہ اختیار کرتا ہے حرکت جو کہ نہیں کرنا چاہیے, کہیں سے روٹی لے آتا ہے, وہ چرا کے چھپا کے. ایسا واقعہ ہوا. حضرت امام رضا علیہ السلام کو مامون نے بلایا اور کہا کہ ایک چورا ہے جس کو لایا گیا ہے, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا کیا ہے؟ چوری کی, اس نے روٹی اور برابر کی, اس کو منع بھی کیا گیا, تو اس پر حد جاری کی جائے, ہاتھ کاٹے جائیں. اب یہاں پر جو حد جاری کرنا تھا وہ برابری کی نشانی تھی کہ بڑا آدمی ہو تو ہاتھ کاٹے جائیں گے, چھوٹا آدمی ہو تو, معمولی آدمی ہو, غریب آدمی ہو, کوئی ہو. حضرت نے بولا, یہ قابل غور چیز ہے, حضرت نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ اس نے چوری کیوں کی. اس نے کبھی پوچھا جا چکا, کہا بچوں کا پیٹ بھرتا تھا. تو کہا کہ کیا کوئی کام نہیں کرنے کو, کہ نہیں تھا, بہت ڈھونڈا, بڑی کوششیں کی, لوگوں کی خوشامد کی, نہیں ملا. حضرت نے یہ نہیں کہا کہ حد سب پر نہیں جاری ہوگی, یہ نہیں کہا. حضرت نے فرمایا کہ حد اسی وقت جاری ہو سکتی ہے کہ جب ایسے حالات دنیا ہوں کہ لوگوں کے لیے برابر کے موقع ہوں کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکیں. ایسی دنیا تو ہے نہیں. تو آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس برابری میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں یہ بھی کہ قصوروار وہ سلطان یا بادشاہ ہے جس نے ایک طرح سے اس چوری کا ذمہ دار حاکم بھی اس لیے ہے کیونکہ اس نے مہیا نہیں کی نوکری یا وسائل اس آدمی کی. آج بھی یہی ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں لون لیتے ہیں بینک سے, وہ غائب ہو جاتے ہیں, اور غریب کسان جو لیتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی اور وسائل نہیں ہے تو مافیا اور بدماش اور یہ لوگ جو ہیں وصولی کرنے اس کے کھیت میں چلے جاتے ہیں. تو برابری ایک طرح سے زمین پر نظر ہی نہیں آتی ہے. ایک بات جو آپ نے فرمائی وہ دلچسپ ہے کہ جہاں تک کہ قانون کا تعلق ہے, قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, یہ بات یہ ہے برابری. لیکن اصل میں جو برابری کا تصور نہ فقط مذہبی لوگ کرتے ہیں بلکہ میرے خیال سے شیوعیت کی طرف یا اشتراکیت یعنی کمیونزم اور سوشلزم کی طرف بھی جو راغب ہوتے ہیں, یا اسلام, عیسائیت, مختلف جو ادیان ہیں, دھرم ہیں, اور جو لبرلزم وغیرہ, وہ چاہتے ہیں اصل میں یکسانیت پیدا کرنا
اور لوگ ان دونوں چیزوں میں ایک جیسے کہ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی قرآن کی، اکثر لوگ اس کو بھول جاتے ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ برابری کی ایک جو علامت ہے وہ یکسانیت ہے، کہ سب کو یکساں ہونا چاہیے، ایک طرح کی سوچ رکھنا چاہیے، ایک طرح، اور وہ بھی ایک بہت خراب چیز ہے، کیونکہ جو آدمی کی ایک انفرادی اپنی ہندی میں جو کہیں گے ویکتیگت پہچان ہوتی ہے، اس کو یا تو مذہب کے نام پر دبایا جاتا ہے، یا سیاسی چیز پر مثلا قومیت راشٹرواد کے نام پر دبایا جاتا ہے، یا جو کمیونزم میں ایکوالٹی کا تصور ہے اس کے نام پر دبایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک اس میں توازن پیدا کرنا کہ آدمی کی اپنی شخصیت، اس کی جو عقل میں اللہ نے اس میں ایک استطاعت پیدا کی ہے، یا قدرت، آپ اللہ کو نہ مانتے ہوں تو قدرتی اعتبار سے اس میں استطاعت ہے، وہ توازن ہو کہ وہ شخصیت اس کی بھی نکھرے، اور ایک طرح سے جو قانون کا چارچوب ہے، جو فریم ورک ہے، اس کے اصل میں ہر دور میں سب سے اہم بات جو درپیش ہوئی ہے حکومتوں کے سامنے، وہ یہ ہے کہ اپنا جواز پیدا کرنا کہ ہم جائز حکومت ہیں، ہمارا طریقہ حکومت صحیح ہے۔ تو اب مجھے پوری تاریخ بشری تو میرے بس کی بھی نہیں ہے، اور دوسرے اس کو کہاں تک بیان کیا جائے۔ اگر یوں آج کے دور میں سمجھا جائے کہ آج کے دور میں جواز، پاور، سلطہ، قدرت، قوت حکومت کا رکھنے کے لیے کوئی چیز چاہیے، ظاہر ہے کہ ہر شخص حکومت نہیں کر سکتا، یہ سب مانتے ہیں۔ تو اب کیسے حکومت ہو؟ تو وہی جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب روشن فکری کا دور یعنی انلائٹنمنٹ کا دور تھا، اس وقت سے یہ سب سوال پیدا ہوئے، اور میں مخاطبین جو ہمارے ہیں اور جن سے ہم اس وقت مخاطب ہیں، جو مخاطب ہمارے ہیں، ان سے ہم یہ عرض کریں گے کہ روشن فکری کے بارے میں یعنی انلائٹنمنٹ جسے انگریزی میں کہتے ہیں، اس کی تاریخی جڑیں کہاں ہیں، کیا ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا بہت خود معلوم کریں، تاکہ ان کے ذہنوں میں سوالات اس کے موافق اور مخالف دونوں پیدا ہوں، اور اسی جدلی طریقے سے، یعنی اس کو جدلی یعنی ایک کے ضد اور دوسرے کی ضد سے نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک بات ہے دوسرے اس کی الٹی بات ہے، ڈائلیکٹک جسے کہتے ہیں۔ تو اب آپ نے جو ابھی کہا کہ یکساں بنانے کی خواہش، یکساں بنانے کی خواہش یوں ہوتی ہے کہ سب مل کے کہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم حاکم ہیں، سب مل کے کہیں ہاں۔ اب کیا اس سے کیا ہوا کہ صاحب ہم مطمئن ہو گئے کہ دیکھو اگر چند آوازیں، 4 6 8 آوازیں 100 کے بیچ میں نہیں کی تھی، تو صرف ان کی کم تعداد ہونے پر انہیں رد کیا جائے گا، یہ نہ دیکھا جائے گا کہ ان 8 آدمیوں میں 10 آدمیوں میں جنہوں نے نہ کہا ہے کم سے کم سبھی عالم ہیں، نہیں تو 9 10 میں سے عالم ہیں، اور یہ سب 9 ان 100 لوگوں میں ایک خاص جگہ رکھتے ہیں۔ اب جمہوریت میں یہ بڑی مصیبت پیدا ہو گئی کہ ایک کلاس ہے، ایک گروپ ہے، گروہ ہے، وہ اچھی بات بھی کر سکتا ہے، بری بات بھی، مگر وہ بڑا ذہین گروپ۔ اچھا اس کو کیسے ذہانت ملی؟ خدا داد ہوتی ہے، مگر تعلیم سے، تربیت سے۔ وہ کیسے ہوا؟ پھر ہم واپس آ گئے معاشرے پر کہ اگر معاشرہ ایسا ہے، اگر سلطان ایسا ہے، اگر حکمراں ایسا ہے کہ جو کوشش کرتا ہے واقعاً خلوص سے کہ ایک ایسی صورت پیدا ہو کہ جو سب کو مواقع ملے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس کے لیے آمریت یا اس کے لیے ڈکٹیٹرشپ یا اتھارٹی سے کبھی کام نہیں چلا ہے اور نہ چلے گا۔ اس پر بحث ہو سکتی ہے مگر کبھی نہیں چلا ہے۔ ہمیشہ اس میں چونکہ ہر فرد میں نقص ہوتا ہے، جو آمر ہے، جو ڈکٹیٹر ہے، اس میں ایک اسی لیے فرمایا بھی کہ جبار بادشاہوں کو، جبار، آپ پڑھیے پورا واقعہ، میر انیس نہیں، مرزا دبیر، مرزا دبیر،
آپ بتائیں بادشاہوں کو پہلے بلائے. یعنی بیٹھے تھے امجد علی شاہ اور انہوں نے کہا جب وقت کبریا کی عدالت کا آئے گا جبار بادشاہوں کو پہلے بلائے گا. چونکہ سب سے بڑا سوال ان سے کرنا ہے. یعنی پورا قصہ قصہ یہ ہے کہ دلچسپ بس وہ یہ قصہ دلچسپ اس لیے بھی دلچسپ ہے کیونکہ آج جمہوری نظام میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں چاہے وہ ہندوستان ہو یا امریکہ ہو یا برطانیہ ہو, ایسے ملک جو مانے جاتے تھے کہ کم سے کم جمہوری نظام ان میں ہے, اب وہی جو 10 لوگ جن کا آپ نے ذکر کیا جو رائے مختلف رکھتے ہیں ان کی آواز نہ سنوائی ہے, وہ دبائی بلکہ دبائی جا رہی ہے. اور جمہوریت کی روح یہی ہے کہ اختلاف کو برداشت کر لینا, اور جہاں برداشت نہ کرنے کی سکت رہی تو وہ ایک جابرانہ آمرانہ ایک ڈکٹیٹرشپ میں تبدیل ہو جاتا. اچھا, تو بادشاہ کا زمانہ, بادشاہ کا امجد علی شاہ کا زمانہ تھا. مرزا دبیر نے یہ مرثیہ شروع کیا. بادشاہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پوری بیت پڑھی کہ مجھے 2 نہیں مصرے یاد ہیں بند کے, بار بادشاہوں کو پہلے بلائے گا, وقت کبریا کی عدالت کا آئے گا جب بار بادشاہوں کو پہلے بلائے گا. پھر 2 مصرع گردوں اڑے گا پنبے حلاج کی طرح, اٹھیں گے قبر شاہ سے محتاج. تو امجد علی شاہ اس قدر نیک اور اچھے آدمی تھے اور بہت حساس بھی تھے. وہ کھڑے ہوئے, دیندار بھی تھے, اور انہوں نے مرزا دبیر سے کہا کہ مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئی, میں نے حکومت کی ہے اور میں روزانہ کوئی نہ کوئی حکم دوں, آپ فرمائیے کہ میری تلافی, میری شفاعت کیسے ہو. مرزا دبیر میں دیکھیے وہ جب ایک بات کہہ چکے تھے تو وہ ظاہر جرأت تھی, اور اسی کو جرأت اخلاقی کہتے ہیں. یہ جرأت اس جرأت سے کہیں زیادہ ہے کہ جو آستین چڑھا کے آدمی اور لڑنے مرنے پر لڑائے, جو صرف اپنی زبان سے اور اپنی بات سے کلمہ حق کو اور کلمہ اچھی بات کو کہے, وہ ہے شخص. تو اب کیا کہتے ہیں مرزا دبیر سے, مرزا دبیر نے کیا کہا امجد علی شاہ سے کہ آپ ادارے رد مظالم کھولیں. تو ایک طرح کا اومبڈسمن بنا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایسی چیز یہ ہے کہ جو آج تک جیسے یہاں اومبڈسمن یا یہاں وہ کہتے ہیں لوک آیکت, اس کو بڑی بحث بھی آج بڑی بحث ہے آج تک کہ لوک آیکت کے کیا کیا اختیارات ہیں, کیوں کر وہ کس کو بلا سکتا ہے اور طلب کر سکتا ہے, اور کون اس کا تعین کرے گا. بادشاہ تو نہیں کر چکے, وہی جج ہوگا, وہی اچھا تو یعنی وہی اس کا تابع ہوگا اور وہی اس کو. تو اب جناب والا اس زمانے میں ادارے رد مظالم کھولا. معلوم نہیں کتنے لوگوں نے, ہزاروں لاکھوں آدمیوں نے درخواستیں دی, ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, ہمارے ساتھ ایک ایک چیز دیکھی جائے اور ایک ایک بات پر انہوں نے گروہ بنائے جو بھی انتظام کیا کہ ان کو. تو مقصد اس میں ایک اور آپ کی کلام والا ہوتا ہے, ایک بڑی دلچسپ ایک پہلو اس کا یہ ہے, اور میرے خیال سے بہت سے ہمارے سامعین نہیں جانتے ہوں گے یا بہت کم جانتے بھی ہوں گے کہ یہ عصر جدید سے پہلے جو دور تھا اس میں شرعیت اور حاکم شرع جو ہوتا تھا یا جو قاضی ہوتا تھا یا مفتی ہوتا تھا, یعنی وہ لوگ جن کے پاس عدالت کی انصاف کے لیے لوگ جاتے تھے, وہ سٹیٹ کے جز نہیں ہوتے تھے. یہ بڑا, کیونکہ جو نیا یہ سسٹم ہے جو مغرب سے آیا, وہ ظاہر ہے اس میں بھی بہت خوبیاں ہیں, لیکن بہرحال قانون اور انصاف اسی کا ایک حصہ ہے. جبکہ پہلے زمانے میں ظاہر ہے وکیل نہیں ہوتے تھے, لوگ خود جاتے تھے اور قاضی کے سامنے اپنی پیش کرتے تھے عرضی. اس میں بھی ظاہر کمیاں تھیں, لیکن ایک دلچسپ پہلو یہ تھا کہ چاہے وہ قاضی ہوتے تھے یا مفتی ہوتے تھے یا فقیہ ہوتے تھے یا مجتہد ہوتے تھے, ان کا بظاہر دربار سے یا اسٹیٹ ایگزیکٹو پاور سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ اپنا ایک الگ ادارہ تھا جو معاشرے کا جز تھا, اور اسی لیے اکثر یہ کہانیاں بھی ملتی ہیں کہ قاضی یا مفتی یا حاکم شرع جو تھے, کوئی درزی تھا تو کوئی موچی تھا, ان کا ذریعہ معاش تک کہ یہ نہیں تھا.
کیونکہ جس کا ذریعہ اس میں بڑی دلچسپ ایک لطیف پہلو تنخواہ پھر ملنے لگتی ہے، ہاں جہاں سے تنخواہ ملنے لگتی ہے پھر آدمی کی زبان بند ہونے لگتی ہے. جہاں اگر انعام اور اکرام تو ملنے لگتا وہاں نہیں ہو سکتا یہ. تو اب دیکھیے اس میں اب مجھے اس میں نہیں تفصیل میں جانا ہے کہ کتنے ایسے لوگ گزرے پرانے وقت میں خود لکھنؤ میں یا ہندوستان کے پراچین کال میں یا جو بھی سمجھے، اس سے غرض نہیں، مگر جہاں جہاں بھی لوگوں نے یہ کوشش کی کہ عام آدمی کی بات بھی سنی جائے. واپس اگر ہم لوگ اسی بات پر آ جائیں جو برابری کی ہے، آپ ملاحظہ کیجئے کہ ہم توقع کرتے ہیں سول سروس ایگزامینیشن میں کہ برابری ہو. مثال کے طور پر کہ بھئی آئی ایس آئی پی ایس فلاں یہ آئی ایف ایس ہو جائیں گے، ان کے کوچنگ کلاسز ہوتے ہیں. کتنی چیزوں کے اوپر ہم غور کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں کہ پیسہ چاہیے کوچنگ کلاسز کے لیے. اس سے پہلے ابتدائی تعلیم، ثانوی تعلیم یعنی جس کو سیکنڈری ایجوکیشن کہے گا، اور پھر دانشگاہ یعنی یونیورسٹی. یہ تمام چیزیں سب سے پہلی شرط تو ہے کہ پیٹ بھرے اور پیٹ بھرا. آج کتنے لوگ ایسے، آج قول گریز ایلجی، میں آج میرے ذہن میں ایک بات کیا یہ کہ اپنے مخاطبین سے کہوں کہ چیزیں پڑھیں. گریز ایلجی ہے ان اے گریو یارڈ، اور اس کا ترجمہ نظم طباطبائی نے نظم میں اردو کی کیا ہے. بہترین ترجمہ ہے. میری التجا ہے آپ لوگوں سے کہ آپ اسے ضرور دیکھیں اور پڑھیں. گریز ایلجی ان ریفلیکشنز آن گریو یارڈ. مجھے پورا اس کا نہیں یاد ہے، GREY یا GRAY، گرے، ہاں GRAY جہاں تک یاد ہے. اور نظم طباطبائی نے اس کا. تو آپ دیکھیں اس میں وہ لکھتا ہے کہ جب میں قبرستان پہنچا تو ایک بس جملہ وہ یہ کہ معلوم نہیں کتنے درخشاں ستارے اسی دیہات میں اسی بوجھ کے ساتھ محنت کش زحمت کش سو گئے. کیا کیا ان میں ہنر خوابیدہ تھے وہ کبھی نکل نہیں پائے. آپ سوچیے. ایک اور اس میں جو آپ نے ہنر کی بات کی تو ایک اور جو میرے خیال سے آخری نقطہ تھا کہ بہت آج یہ جو کیونکہ ظاہر ہے کہ آج ہم لوگ سب موبائل اور آئی پیڈ انٹرنیٹ سوشل میڈیا پر ہیں، اور سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا جو رائج ہوا ہے انٹرنیٹ پوری دنیا میں، اور ہر چیز اسی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو ایک نیا تصور یہ بھی پڑھا ہے جس پر کتابیں میرے خیال سے اب لکھنا شروع کر دی ہیں لوگوں نے. اس کو انگریزی میں لوگ کہتے ہیں پوسٹ ٹروتھ ایرا. تو ایک بڑا عجیب ترکیب ہے، لیکن بڑی دلچسپ بات اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اب علم کے سلسلے میں بھی جو ایک بہت ہی محمل جمہوریت کا ایک تصور ہے، محمل سا یا برابری کا، اس میں بھی پیدا ہو گیا ہے. یعنی کہ رائے کافی ہے، چاہے آپ نے محنت کی ہو، ایک کسی موضوع کو پڑھا ہو گہرائی سے، کئی برس گزار دیے ہوں، چاہے وہ سیکولر سبجیکٹ ہو یا مذہب ہو یا دھرم ہو. تو یہ ایک بہت ہی بڑا جو ہے ایلوژن لوگوں میں پیدا کیا ہے کہ اب ہم کیونکہ ایک دوسرے سے مخاطب ہو سکتے ہیں، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، تو ہم لوگ سب برابر ہیں. اور چنانچہ اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے واقعاً بہت باریکی سے چیزوں کو پڑھا ہے، ان کی اب باتیں سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. اس پر کبھی اور گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ برابر اپنے کو سمجھنے لگے ہیں کہ بھئی ہم برابر ہیں، انسان سیاسی طور پر برابر ہیں، سماجی طور پر برابر ہیں. چنانچہ آپ نے کی ہوگی بہت بڑی ڈگری، یا آپ نے 15 سال مدرسے میں بتائے ہوں گے تب اسلام پر بات کی، یا آپ نے کسی یہ کیا کہتے ہیں سنگت میں یا کسی گرو کے ساتھ آپ نے وقت بسایا 20 برس 25 برس. اب ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہوئی، کیونکہ یہ ایک بہت ہی ظاہری ایک دنیا بھی ہو گئی ہے، اس میں غلط معنی برابری کے رائج ہو گئے. اور بالکل صحیح. اور اس میں صرف بات اتنی ہے کہ ہم راگ الاپتے ہیں، تم بھی الاپو ہماری طرح سے، اور
وجہ کیا ہے کہ ہم تم کو یہ چاہے تم بے سرے ہو یا بالکل ہی بھونڈی بے تکی آواز ہو، ہم واہ واہ اس لیے کریں گے کہ ہمیں تمہاری سہارا چاہیے کہ جس کرسی پہ بیٹھے ہیں وہ کرسی نیچے سے نہ نکل جائے۔ اسی صورت سے ایک فرد کی بات نہیں بلکہ گروہ ہیں ایسے کہ جنہیں نے اس کا استعمال کیا ہے، اور آج وہ گروہ ہندوستان کی سیاست کے اوپر حاوی ہو رہے ہیں اپنے مقاصد کے تحت میں، اور وہ ہر طرف سے اپنے کو محفوظ کیے ہوئے ہیں کہ کوئی ان کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے۔ آپ لوگ سب جانتے ہیں کون کون سے گروہ ایسے ہیں، اور وہ چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کسی مذہب کے ہو، وہ اس قسم کے لوگ ہیں۔ تو یہ بات یہی بہت میرے خیال سے ایک جامع اس پر گفتگو ہو بھی گئی اور بہت آگے اس میں باتیں ہو بھی سکتی ہیں، اور میرے خیال سے انہی چند باتوں کے ساتھ ایک چیز میں اور چاہوں گا علی کہنا کہ آپ نے، میں نے بادشاہ کا ذکر کیا تھا، امجد علی شاہ کا، تو حال میں ہم لوگوں نے پھر سے ایک فلم دیکھی، کیونکہ آج کل لوگ انگریزی کی فلمیں بھی دیکھتے ہیں، تو بیکٹ اس کا نام ہے، ژان آنوئی، اب میں کیا اس کا ہجے کروں، مگر بیکٹ BECKET، یہ فرینچ فلم ہے مگر انگریزی میں بنی ہوئی ہے، فرینچ رائٹر ہے اس کو دیکھنے والا ہے اور اس سے خود ایک سبق حاصل کرنا چاہیے۔ بیکٹ کے سلسلے میں اب ظاہر وقت نہیں ہے کہ اس پر مفصل گفتگو ہو، لیکن آپ لوگ انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے اس پر بات کر سکتے ہیں، اور ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ دنیا میں قومیت کے نام پر، مذہب کے نام پر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ سب ایک جیسے ہو جائیں، اور ہر ایک کسوٹی سے اور مذہب میں بھی نظر آتا ہے اور قومیت میں بھی، گو کہ مثلا اگر ایک خاندان کی مثال دی جائے تو بچے سب برابر ہوتے ہیں، لیکن ہر بچے کی اپنی ماں سے محبت کرنے کا یا والد سے محبت کرنے کا انداز انوکھا ہوتا ہے۔ کوئی ماں یا باپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے 4 بچے ہیں یا 2 بچے ہیں، تم ہم کو ایک ہی طرح سے چاہو، جبکہ قومیت یا بعض مذہب کے جو محدود نظریے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نہیں سب برابر ہو جائیں۔ وہ برابری کا غلط تصور ہے، کیونکہ ہر آدمی میں اپنی ایک سکت ہوتی ہے، اپنی ایک استطاعت ہوتی ہے۔ یہ بھی کہیے کہ حتیٰ یہ کہ ایک ہی جملہ کہیے آپ، یہاں جملہ کیا، یعنی ادائیں بالکل الگ ہوتی ہیں، شخصیتیں بالکل الگ ہوتی ہیں، ایک کوئی جملہ، ایک کوئی گانا، کوئی بھی چیز ہو تو ہر آدمی کا اپنا ایک ہدف ضروری ہے کہ محبت ہو۔ بے شک ہم اسی میں الجھ جاتے ہیں کہ محبت کا تظاہر یا اس کا دکھاوا یا اس کو ظاہر کیسے کیے جائے، ہم اسی میں الجھے ہوئے ہیں اور یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہر آدمی کی محبت کرنے کا انداز انوکھا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔